معزز سامعین و ناظرین، روزوں کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، وہاں روزے کا ایک بہت بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسانی جذبات، احساسات اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اس کے ذریعے سے نفسانی خواہشات ٹوٹتی ہیں، اور جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں۔ چنانچہ امام ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الصوم جنۃ المتقین ولجام المحاربین وریاضۃ الابرار والمتقربین، کہ روزہ متقی لوگوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اس طریقے سے روزہ انسان کی شیطان کے حملوں سے، نفسانی خواہشات سے، انسانی جذبات سے حفاظت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک متقی آدمی اپنے آپ کو اور اپنے تقوی کو مزید مضبوط کر سکتا ہے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا: وَلِجَامُ الْمُحَارِبِينَ، اور روزہ اپنے نفسانی خواہشات سے، نفسانی جذبات سے لڑنے والوں کے لیے ایک لگام کی مانند ہے۔ جس طریقے سے لگام کے ذریعے سے انسان جانوروں کو قابو میں کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک روزہ دار شخص روزہ کے ذریعے سے اپنی نفسانی خواہشات، انسانی جذبات اور خیالات کو کنٹرول کرتا ہے، ان پر قابو پاتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَلِجَامُ الْمُحَارِبِينَ۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا وَرِيَاضَةُ الْأَبْرَارِ وَالْمُتَقَرِّبِينَ، کہ روزہ مقرب لوگوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے ایک روحانی مشق ہے، ایک تربیت ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے انسان اپنی روحانیت کی مشق کرتا ہے، اپنے آپ کو متقی آدمی بناتا ہے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سفر پر نکلے، اور ہم سب نوجوان تھے، جوانی کے عالم میں تھے، جبکہ ہم نکاح کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے، نکاح کی قدرت بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، کہ جو شخص تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھے تو چاہیے کہ اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح انسان کی نگاہوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ ومن لم يستطع منکم الباءة، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، فعلیہ بالصوم فإن الصوم له وجاء، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے کے ذریعے سے نفسانی خواہشات ٹوٹتی ہیں، روزے کے ذریعے سے انسانی جذبات، احساسات اور نفسانی خواہشات ختم ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ پروانہ دے رہے ہیں، یہ نوید سنا رہے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے نفسانی خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں، انسانی جذبات پر روزے کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کو ہم اپنے لیے لگام بھی بنائیں، روزے کو ہم اپنے لیے ڈھال بھی بنائیں، اور پورے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ رب العزت کے مقرب بندے بننے کے لیے ہم ریاضت بھی کریں، عملی مشق بھی کریں، اور رمضان المبارک کو ایک تربیت گاہ اور ایک تربیت کا کورس سمجھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک سے خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل کروائے۔